الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز بھائیو، ہم نے سابقہ خطبہ میں بندوں کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، اس کا بیان کیا تھا کہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا دل دوسرے مسلمانوں کے بارے میں صاف ہو، اس کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی، کینہ، بغض، حسد اور اس طرح کی بیماریاں نہ ہوں. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا آخرت کی کامیابیوں، دنیا آخرت کی خوشحالیوں کا اس پر دار و مدار ہے. اسی حسن ظن کے اندر جس چیز کی اسلام نے ترغیب دی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی سے معاملہ پیش کیا جائے، اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ خوشخبری دینا، اچھی بات کہنا اور خیر کا کلمہ کہنا، ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جائے. اگرچہ حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں، ظاہری طور پر کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں اور کس قدر بھی تکلیفیں، بیماریاں کیوں نہ مسلط ہوں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور آپ کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو حتیٰ کہ ان کی مشکل ترین حالات میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں سناتے. کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. اور ہمیں بھی یہ دعا سیکھنا چاہیے کہ بیمار کے پاس جاتے ہیں اور جانا چاہیے بیمار پرسی کے لیے، بہت بڑا اجر ہے، اور جا کر اس کو حوصلہ دلانا چاہیے. بیمار پرسی کا، عیادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ آپ کا وہ بھائی کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس کو جا کر حوصلہ دیں، اس کی ہمت بڑھائیں اور اس کو ایسی بات کہیں، ایسا کلمہ کہیں کہ جس سے اس کی تکلیف، اس کا احساس ختم ہو جائے. کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ نفسیاتی چیزیں ہیں، اس کی سائیکالوجی ہے کہ نفسیاتی طور پر آدمی جو چیز سمجھتا، سوچتا ہے، وہی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اگر خیر کی امید رکھتا ہے کہ بہتری ہوگی، خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خیر کرتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان خیال کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر میرے ساتھ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر کروں گا تو میں اس کے ساتھ واقعی ہی پھر خیر کرتا ہوں. مشکل ترین حالات میں بھی اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے نکالتا ہے. اور اگر اس کے برخلاف آدمی سمجھتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ملے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے خیر اٹھا لیتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ نبوی منہج، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ مشکلات میں بھی، تکلیفوں، بیماریوں میں بھی اور مصائب، اس طرح کے حالات میں بھی لوگوں کو ایسی بات کہنا کہ جس سے ان کو بہتری کی امید ہو. تو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو کہتے کہ لا باس. کیا معنی لا باس کا؟ کہ کوئی بات نہیں، یہ معمولی تکلیف ہے، معمولی بیماری ہے. اور واقعی آدمی اگر دیکھے تو کسی کو کتنی بڑی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کی تکلیفیں اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر کوئی آدمی فرض کرو کہ بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑ گیا تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سال ہا سال سے بستروں پر پڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو وقتی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے بستر پر آیا ہے، لیکن سال ہا سال سے لوگ بستروں پر پڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی مالی نقصان ہو گیا کسی وقت میں تو ایسے بھی لوگ ہیں
کہ جو زندگی بھر اس طرح کی مالی تنگ دستیوں میں ہوتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا معنی کہ دنیا کی وہ نعمت جو تمہارے پاس کم ہے اس کو دیکھو کہ جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہوگی. تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی تم پر کتنی بڑی نعمت ہے. جسم میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، لیکن کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. اس کو دیکھو جو بستر پر پڑا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا. اس کو دیکھو کہ جو کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا. اگر مالی طور پر کوئی تنگ دستی ہے کسی وقت میں، تو اس کو دیکھو کہ جس کے پاس مال سرے سے ہے ہی نہیں ہے. گھر چھوٹا ہے تو اس کو دیکھو کہ جو بغیر گھر کے کھلے آسمان کے نیچے دن رات گزارتا ہے. اس کو دیکھو کہ جو صرف کھلے آسمان کے نیچے نہیں بلکہ بمباری کے نیچے جنگ کی حالت میں، کہ جہاں ہر لمحہ جو ہے موت کا پہرا ہے، اس کیفیت میں ہے. ہاں، ان کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے. اس لیے آپ بیمار کو کیا کہتے کہ لا باس، کوئی بات نہیں، معمولی بیماری ہے. اور یہ بیماری بھی تیرے لیے کفری میں نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے بہت سے انعامات لا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ طہور انشاءاللہ، کہ اس بیماری سے تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تیرے گناہ مٹ رہے ہیں، تو گناہوں سے پاک ہو رہا ہے. ہاں، یہ کوئی معمولی سا انعام ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کسی تکلیف بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ ہے وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں بھی ہوتے کچھ لوگ، تب بھی ان کو ایسی بات کہتے کہ جس سے ان کو اچھی امید ہوتی، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. اور یہی بھائیوں منہج ہے مسلمان کا، یہی طریقہ مسلمان کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے اجر ثواب سے بھی محروم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھی بات کہہ کر ان کا بھی حوصلہ بڑھائے، ان کی بھی ہمت بڑھائے. اس کے برخلاف کہ ہمارے بعض جاہل لوگ کو مصیبت میں ہوتا ہے، اس کی مصیبت اور بڑھا دیتے ہیں. بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، مقصد تو اس کو حوصلہ دلانا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر کے بیماری تو بڑی خطرناک ہے، اس میں تو فلاں مر گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ویسا ہوا. جو نہیں بھی مر رہا ہوتا اس کو بھی مار کے آتے ہیں. کوئی مالی نقصان ہو گیا تب بھی یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تیرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، اب یہ کیسے ہوگا، کیسے یہ معاملات تیرے چلیں گے. عجیب و غریب اس طرح کی کیفیتیں، عجیب و غریب اس طرح کی حماقتیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں. تو بھائیو، ضرورت ہے عقل سے کام لینے کی اس طرح کے موقع پر، کہ اللہ کو بھی ناراض کیا جاتا ہے، بندوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، اور خود بھی آدمی نیکی پانے کے بجائے اپنے سر پر گناہ اٹھاتا ہے. تو ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کی. اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو تب بھی اس کے لیے خیر ہے. نعمت بھی ملی، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کی نعمت دے کر، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اجر بھی مل گیا، اور اللہ کی طرف سے اس نعمت کے مزید حاصل ہونے کا وعدہ بھی ہو گیا.
اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ ہاں یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے پر نعمت تو ملی ہی ملی تھی، اجر بھی مل گیا اور مزید بھی ملنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی مصیبت آ گئی مومن پر، مسلمان پر، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس پر کیا ہے؟ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرَ اللَّهُ، اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ مصیبت تکلیف تو آتی ہی ہے، دنیا ہے ہی اسی مصیبتوں کا، ان آزمائشوں کے امتحانوں کی جگہ وہ آنا ہے، اللہ نے آزمانا ہے۔ لیکن کسی کی خوش قسمتی اور سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اپنے لیے نجات کا، اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لے۔ ہاں جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے اس پر مومن صبر کرتا ہے تو صبر کرنے سے اس کی تکلیف کا احساس بھی بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، کم از کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر چاہتا ہے، مَن یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ کسی بندے سے خیر چاہتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی تکلیف مصیبت میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف سے دوچار کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ اس لیے نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمان مومن کے لیے آزمائشیں اس کے لیے کوئی اللہ کی پکڑ ہے۔ ہاں واقعی ہی اپنے گناہوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو بھی تم پر کو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے تمہارا کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، لیکن مصیبتوں کو اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے، ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ ہاں یہ ہے وہ عظیم اسلام کا منہج، اسلام کی تعلیم، اسلام کی وہ تربیت جو ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی معاملے سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی آفت و مصیبتوں کو دور فرمائے، ہر طرح کی تکلیف و مصیبتوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔